الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بخاری شریف جلد دوم باب کتاب الادب باب من احق الناس بحسن الصحبت عن ابی ہریرۃ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ثم امک قال ثم من قال ثم ابوک۔ یہ بخاری شریف جلد دوم کتاب الادب اور باب من احق الناس بحسن صحابت کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ اچھا سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔ پھر اس شخص نے پوچھا پھر کون؟ سرکار نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے کہا پھر کون؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا پھر تیری ماں۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر کون؟ کہا ثم ابوکا قال ثم ابوکا، سرکار نے فرمایا تیری باپ، سرکار نے فرمایا تیرا باپ۔ یعنی اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حق کے بارے میں پوچھا اور حسن سلوک کے بارے میں پوچھا کہ سب سے زیادہ میں حسن سلوک اچھا برتاؤ کس کے ساتھ کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تیری ماں ہے، اور چوتھی بار سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ماں کے بعد جو ہے وہ تیرا باپ ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ خدا کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک ماں باپ کے کتنے عظیم مراتب ہیں، ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے ہمیں اچھے برتاؤ سے پیش آنا چاہیے، اس کا ہمیں اس حدیث پاک سے علم ہوتا ہے۔ اور ابو داؤد اور ترمذی شریف کے حدیث پاک میں ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس کے ساتھ احسان کروں، یعنی اچھا سلوک کروں؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر میں نے کہا کہ پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر میں نے کہا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر میں نے کہا پھر کس کے ساتھ؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ جو زیادہ قریب ہو، پھر اس کے بعد جو زیادہ قریب ہو۔ یعنی ماں کا مرتبہ افضل و اعلیٰ ہے حسن سلوک کے معاملے میں، اس کے بعد باپ کا مرتبہ ہے، اس کے بعد جو اپنے پریوار میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے حدیث پاک کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور بہقی نے شعب الایمان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے بہترین حدیث پاک ہے، ہمارے اور آپ کے لیے اس میں بہت بڑا ایک عبرت کا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ میں جنت میں گیا، اس میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا یہ کون پڑھتا ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال ہے احسان کا، یہی حال ہے احسان کا، یہی حال ہے احسان کا۔
حارثہ اپنی ماں کے ساتھ بہت بھلائی کرتے تھے، اچھا سلوک کرتے تھے، نیک برتاؤ کرتے تھے، یعنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کی وجہ سے، نیک سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارثہ کو جنت بھی مل گئی اور جنت میں قرآن کریم کی تلاوت کا شرف بھی حاصل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماں باپ کے ساتھ اور خصوصیت کے ساتھ، ماں کے ساتھ نیک برتاؤ کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنے کا خدا اور خدا کے رسول کی بارگاہ میں کتنا عظیم مرتبہ ہے۔ اور وہ شخص جو ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آتا ہے، اس کو دخول جنت کا ایک طریقے سے صلہ مل جاتا ہے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے، یقیناً وہ شخص داخل جنت ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث پاک میں ترمذی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہا میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، آیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ غور کریں آپ، فرمایا سرکار نے، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا تیری خالہ ہے؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا اس کے ساتھ احسان کر، اچھا برتاؤ کر۔ آپ اندازہ کریں، اتنا بڑا گناہ اس شخص سے سرزد ہو گیا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتا کیا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ معلوم ہوا کہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ جو ہے ایک ماں کی ذات ہے، اور اگر ماں موجود نہ ہو تو پھر اس کے بدلے میں، ماں کے بدلے میں خالہ کی ذات ہے، یعنی چونکہ ماں کے رشتے میں خالہ آتی ہے، تو ماں کے بعد اگر خالہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس خدمت اور اچھے برتاؤ کے صلے اور نتیجے میں اس گنہگار بندے کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا کتنا بڑا عظیم فضل و کرم ہے ہمارے اور آپ کے اوپر، ہم مومنین کے اوپر۔ اور آپ سنیں، امام احمد نسائی اور بہقی کی حدیث پاک ہے، حضرت جاہمہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا ارادہ جہاد میں جانے کا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشورہ کے حاضر خدمت ہوا۔ حضرت جاہمہ کہتے ہیں، حضور میرا ارادہ جہاد میں جانے کا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس بات کی رائے لینے کے لیے کہ میں جہاد میں جاؤں یا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری ماں ہے؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا اس کی خدمت لازم کر لے کہ جنت اس کے قدم کے پاس ہے، یہاں سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں، یہاں سے وہ لوگ درس حاصل کریں جو لاکھوں روپے لنگروں کے نام پر لٹا دیتے ہیں، جو لاکھوں ہزاروں روپے نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے، ناموری کے لیے لٹا دیتے ہیں، اور ان کے گھر میں حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ ایک گولی کے لیے ترستے ہیں، سسکتے ہیں، بیماریوں سے بیتاب اور بے چین اور پریشان رہتے ہیں۔ یہاں سے وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں کہ جو لوگ عمروں کے اوپر عمرہ، حج کے اوپر نفلی حج کے اوپر نفلی حج کرتے ہیں، اور ان کے گھر کا حال یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بیچارے ترستے ہوتے ہیں روٹی کے لیے، کپڑے کے لیے، خدمت کے لیے، کہ ان کی خدمت کون کرے، کون ان کو دوا لا کر دے، کون ان کو کپڑے لا کر دے، کون ان کی خدمت کرے، کون ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ بیٹے کا حال یہ ہے کہ بیٹا لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد ایک عمرہ کر لیا، دوسرے عمرے کے لیے، تیسرے عمرے کے لیے جا رہا ہے۔ عمرے میں جانا منع نہیں ہے، نفلی حج کرنا بھی منع نہیں ہے، لیکن آپ
دیکھیں کہ آپ کے اس احسان اور اس پیسے کو خرچ کرنے کی سب سے بہترین جگہ پہلے آپ کی ماں ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کے گھر میں آپ کے گھر میں جنت موجود ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے۔ وہ صحابی رسول جہاد کے لیے جانا چاہتے تھے۔ جہاد کتنا بڑا کام ہے، جہاد ہی کا نتیجہ ہے، صحابہ کرام کی محنت قربانی کا ہی تو نتیجہ ہے کہ آج اسلام چہاردانگ عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ آج ان کی محنتوں کا بھی شکر ہی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ مسجدوں کے مینار، چہروں پہ داڑھیاں، سروں پر ٹوپیاں، یہ اسلامی لباس، قرآن، حدیث، یہ ساری چیزیں صحابہ کرام کی قربانی اور ان کے جہاد ہی کا نتیجہ تو ہے۔ لیکن اس اچھے کام کے لیے جب وہ صحابی رسول سرکار کی خدمت میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا تیری ماں بھی زندہ ہے؟ تو جاؤ، ماں زندہ ہے تو ماں کی خدمت کرو۔ آپ نے فرض حج کر لیا، اب ضروری آپ کے اوپر حج کرنا نہیں ہے۔ ایک بار عمرہ کر لیا، آپ کے اوپر عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس پیسے کو آپ ماں باپ کی خدمت میں لگائیں، ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آنے کے لیے ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں، ان کی اچھی رہائش کا انتظام کریں، ان کے لیے اپنے اچھے کپڑوں کا انتظام کریں، اور ان کو کس طریقے سے ان کو آرام ملے، سکون ملے بڑھاپے میں، ان پیسوں کے ذریعے سے آپ ان کی آرام اور ان کی اچھی رہائش کا انتظام کریں۔ یہ خدائے پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ کہاں ہیں ہم؟ جنت اور جگہ تلاش کر رہے ہیں، جنت تو آپ کے گھر میں ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسری حدیث میں کہ یہ ماں باپ جو ہے تمہارے لیے جنت بھی ہیں، ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہیں۔ یعنی اگر آپ نے ماں باپ کی خدمت کی تو خدمت کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے گا، اور اگر ماں باپ کو آپ نے ناراض کیا تو اس کے بدلے میں، اس کے صلے میں آپ کو جہنم کا منہ بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ آج لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کے لے جاتے ہیں، اچھی بات ہے، حج فرض ہے، جانا چاہیے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اولاد جو ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، اللہ تبارک و تعالی ایسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے جو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ یعنی مبرور حج کا لفظ آیا ہے کہ یعنی جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے صرف دیکھ لے، ان کے کھانے پینے کا انتظام الگ، ان کی رہائش کا انتظام الگ، ان کے اوڑھنے پہننے کا اچھا انتظام کرنا الگ، ان کے لیے دواؤں کا انتظام کرنا یہ الگ بات ہے، جو صرف ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اس اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ حج مقبول، یعنی ایسا حج جو خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ایسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ اگر دن میں 100 مرتبہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو دیکھے تو 100 حج کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فضل کی کوئی کمی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو 100 مرتبہ دن میں دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو 100 حج مقبول کا ثواب عطا ہوگا، ملے گا۔ یہ ماں باپ کی خدمت کا صلہ ہے رب کی بارگاہ میں۔ آج ہم ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں، ان کے کھانے پکانے پینے کا انتظام نہیں کرتے ہیں، ان کی اچھی رہائش کا انتظام نہیں کرتے ہیں، اور ہم جنت ڈھونڈنے چلے ہیں دوسری جگہوں پر، دوسروں سے جا کر ہم دعا کرواتے ہیں۔ ماں باپ آپ کے حق میں اگر دعا کر دیں تو یہ دعا کبھی ٹالی نہیں جاتی ہے رب کی بارگاہ سے۔ ایک شخص نے شادی کی، پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا، دوسری شادی کی، پہلی بیوی سے ایک بچہ تھا۔ ایک مرتبہ تنہائی میں وہ باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا بتاؤ پہلی ماں میں اور اس دوسری ماں میں کیا فرق ہے؟ تو اس بچے نے سچائی کا اظہار کرتے ہوئے جو کہا ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے۔ اس نے کہا اچھی تو پہلی والی ماں تھی، لیکن پہلی والی ماں جھوٹ بولتی تھی، اور یہ ماں دوسری ماں جو ہے یہ سچ بولتی ہے۔ کہا بیٹا یہ کیسے؟ وہ کیسے سچ بولتی تھی، یہ کیسے جھوٹ بولتی ہے؟ تو بچہ کہتا ہے اللہ اکبر، بچہ کہتا ہے کہ پہلی والی ماں جھوٹ بولتی تھی، اگر میں کچھ توڑ دیتا تھا، اگر ماں کے کہنے کو نہیں مانتا تھا، ماں مجھے کہتی تھی پہلی والی ماں کہ بھاگ جا یہاں سے، ہٹ جا، میں گلیوں میں جا کر چھپ جاتا تھا،
اور نہیں آتا تھا، ڈر کے مارے تو میری پہلی والی ماں مجھے تلاش کرتی تھی، ڈھونڈ کر لاتی تھی، حالانکہ وہ کہتی تجھے کھانے نہیں دوں گی، پینے نہیں دوں گی، لیکن وہ ڈھونڈ کر لاتی تھی، پیار سے، محبت سے مجھے مناتی تھی، کھانا کھلاتی تھی۔ لیکن دوسری والی ماں اگر مجھے کہتی ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، مجھ سے کہتی ہے کہ بھاگ جا یہاں سے، میں بھاگ جاتا ہوں، ڈر کے مارے سہم کر کہیں جا کر بیٹھ جاتا ہوں، اور کہتی کھانا نہیں دوں گی، تو یقیناً وہ کھانا نہیں دیتی ہے۔ ماں کا پیار کتنا عظیم ہوتا ہے، بچے کے لیے ماں کے دل میں کتنی شفقت ہوتی، کتنی محبت ہوتی ہے، کیا آپ نے کبھی اندازہ نہیں کیا؟ سردیوں کے موسم میں جب ہم اور آپ چھوٹے تھے، سردیوں کے موسم میں جب ہم بستر پہ پیشاب کر دیتے تھے، غلاظت کر دیتے تھے، ماں بھیگے ہوئے بستر پر سو جاتی تھی، لیکن ہم کو اپنے سینے سے لگا کر، اپنے اوپر چڑھا کر، اپنے اوپر لٹا کر سلاتی تھی۔ یہ ماں کی محبت ہے میرے بھائیوں۔ ماں کا وہ مقام ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام کو ماں کی دعاؤں کے صلے میں ولایت کی منزلیں ملی ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء کرام کو اونچے سے اونچا مقام ملا ہے ماں کی دعا کی برکت کی وجہ سے۔ آج اگر جنت چاہتے ہو، خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو، خدا کے حبیب کو راضی کرنا چاہتے ہو، اور دنیا کی پریشان مصیبتوں الجھنوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، تو یہ کر لو کہ ماں باپ کو راضی کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ خوش نصیب وہ جن کے پاس ماں باپ آج موجود ہیں اور وہ ماں باپ کی خدمت کر کے دعاؤں کو اپنے حق میں خدا کی بارگاہ سے ایک انعام کے طور پر حاصل کرتے ہیں۔ ماں باپ کو راضی کیجئے۔ ایک شخص اپنے باپ کو بڑھاپے کے وقت اپنی گھر والی کے کہنے پر لے گیا تالاب کے کنارے گاڑی پہ بٹھا کر، اور قریب تھا کہ اس کو دھکا دے کر باپ کو نہر میں یا تالاب میں گرا دیتا اور اس کا باپ ڈوب کر مر جاتا۔ باپ کہتا ہے بیٹا تھوڑی دور اور آگے چلو۔ بیٹے نے کہا ابا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا بیٹا یہاں پانی کم ہے، آگے چلو وہاں پانی زیادہ گہرا ہے۔ بیٹا کہتا آپ کو کیسے معلوم کہ آگے وہاں پانی زیادہ گہرا ہے؟ تو باپ کہتا ہے کہ میں نے بھی اپنے باپ کو اسی مقام پر لا کر دھکا دے کر ہلاک کیا تھا۔ اب بیٹے کی آنکھ کھل جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ایک باپ 4 بیٹے کو محنت و مشقت کر کے پال لیتا ہے، پرورش کر لیتا ہے، لیکن 4 بیٹے ایک باپ کو کیوں نہیں پال پاتے ہیں؟ ایک ماں 4 بیٹوں کو پال لیتی ہے، محنت کرتی ہے، مشقت کرتی ہے، پریشانی اٹھاتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے، راتوں کو نیند خراب کرتی ہے اپنے اولاد کی خاطر، لیکن 4 بیٹے ہو کر ایک ماں کے دکھ سکھ میں کام کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس لیے آج اگر آپ اپنے ماں باپ کے حقوق کی بجا آوری نہیں کرو گے، ہم اور آپ ماں باپ کے حقوق کی بجا آوری نہیں کرتے ہیں، ماں باپ کے حقوق کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، تو یاد رکھنا جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج اگر ماں باپ کو پریشان کرو گے، دکھ دو گے، تکلیف دو گے، ان کے کھانے پینے رہنے کا انتظام نہیں کرو گے، تو آنے والا وقت جو ہے بہت برا اور سنگین حالات آ رہے ہیں۔ آپ کے اولاد اس سے کہیں بد سے بدتر حالات نہ کر دے، آپ کا جینا حرام نہ کر دے۔ آج جو یہ اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے ہیں، پھر اپنے اولاد سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اچھا برتاؤ کرے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ ہماری آپ کی حماقت ہے، بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ نیک برتاؤ کرے، بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے، اور ہمارے لیے اچھی چیزوں کا، اچھی رہائش کا، اچھے کھانے پینے کا انتظام ہمارے اولاد کی طرف سے ہو، تو پھر آج سے آپ یہ طے کر لیں کہ ہم بھی انشاءاللہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں گے۔ اب تک جو غلطی ہو چکی ہے وہ ہو چکی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہماری توبہ کو قبول فرما لے گا، اور ماں باپ سے بھی ان گناہوں، کیا کہتے ہیں، جو ہم نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، ماں باپ سے ان کی معافی تلافی کر لو۔ ماں باپ کا دل تو ویسی رحمت کا دریا ہوتا ہے ایک طرح سے۔
وہ معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جنت بھی ہمارے آپ ہی کے لیے تو بنائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار اولاد بنائے، اور ان کے صلے میں اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر بنائے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، یہ بات اگر آپ کو اچھی لگی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے فرمان میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، آپ کو اچھا لگا، اس سے آپ کو کوئی سبق حاصل ہوا، آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، ان کو بھی بتائیے۔ میرے اس چینل عبداللہ نعیمی آفیشل یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب بھی کیجئے، اور اگر آپ کسی طریقے سے اس میں ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو 9828498592 اس نمبر پر آپ سپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتر انتظام فرمائے، آمین ثم آمین۔